بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، دین اسلام اللہ تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے جس کے مختلف درجات ہیں۔ شریعت اس کا ابتدائی درجہ ہے، طریقت، حقیقت اور معرفت درمیانی درجے ہیں، اور فقر وحدت اس کی انتہا ہے اور اس کی بنیاد عشق ہے۔ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو عمارت بھی پائیدار نہیں ہوگی، اور اگر کوئی درجہ کم ہوگا تو بھی منزل تک پہنچنا مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے ظاہری احکام کو شریعت کہا جاتا ہے اور طریقت ان کے باطن کا نام ہے۔ مثال کے طور پر طہارت شرعی یہ ہے کہ بدن کو پاک کر لیا جائے، لیکن طریقت کی طہارت یہ ہے کہ دل کو تمام برائیوں سے پاک کیا جائے۔ شریعت کے احکام پر عمل کرنے سے جو اثرات ذہن و قلب پر مکمل طور پر چھا جائیں اور یقین کی دولت حاصل ہو جائے تو اسے حقیقت کہا جاتا ہے۔ معرفت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا دوسرا نام عرفان ہے۔ جب صوفی پر حقائق کھلتے ہیں تو وہ حق الیقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی عرفان ہے اور یہی معرفت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سالک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو معرفت سے حقیقت کی منزل پر آ جاتا ہے۔ جب حقیقت کی منزل پر اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ طریقت کی منزل پر آ جاتا ہے۔ جب طریقت کی منزل پر اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ شریعت کی منزل پر آ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف کیا ہے؟ بس احکام شریعت پر بندہ کے عمل کا خلاصہ ہے۔ مزید فرمایا، علم تصوف شریعت کے چشمہ سے نکلی ہوئی جھیل ہے۔ حضرت امام مالک کا فرمان ہے جسے محدث علی قاری نے شرح مشکات میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف کو نظر انداز کر دیا وہ فاسق ہوا، اور جس نے تصوف کو اپنا لیا مگر فقہ کو چھوڑ دیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے شریعت و تصوف دونوں کو جمع کیا اس نے حق کو پا لیا۔ محترم سامعین، معرفت کے معنی حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں، معرفت الہی دل کی زندگی ہے اور حق تعالیٰ سے آراز اس کی موت، اور ہر شخص کی قدر و قیمت معرفت حق کے باعث ہی ہے، کیونکہ جس کو یہ معرفت حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ معرفت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے، اور بندے کے لیے تمام اوقات و احوال میں اپنے خداوند تعالیٰ کی معرفت ہی تمام چیزوں سے اہم اور ضروری ہے۔ محترم سامعین، حق شناسی، خدا شناسی، علم الہی، علم باطن، قانون قدرت یا فطرتی اشیاء کی واقفیت، وہ کلام جس میں عرفان کے مضامین ہوں، کسی چیز، بات، علم کا حقیقی ادراک و مقصد، اصل ماہیت و مفہوم، ان کے رموز و اسرار و حکمت و مصلحت کو سمجھ لینا معرفت کہلاتا ہے، اور یہ خدائی وجدان و عطا سے ہی ممکن ہے۔ اکثر لوگ اپنی ناقص سوچ و گمان، ریسرچ و فلسفے کو معرفت سمجھ لیتے ہیں، جو کہ زبردست دھوکہ و حجاب ہوتا ہے۔ اس کے لیے بلند پایا خدائی کشف و الہام و وجدان کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ شاہ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، معرفت الہی کے قابل وہ شخص ہے جس کی ہمت بلند ہو، یعنی نہ وہ دنیا کا طالب ہو نہ آخرت کا طالب، بلکہ محض حق تعالیٰ کی ذات کا طالب ہو۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عارف لوگ اس کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں
لیکن میری معرفت یہی ہے کہ میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں۔ یعنی کمال معرفت یہ ہے کہ انسان جان لے کہ معرفت کا کوئی کمال، کوئی حد، کوئی کنارہ نہیں۔ ہر مقام پر انسان خود کو اگلے مقام سے جاہل مانے اور پھر اس مقام کے لیے تغضو کرے، اس مقام پر پہنچ کر اگلے مقام کی جہالت کا اقرار کرے اور آگے بڑھنے کی تیاری کرے حتیٰ کہ اسے موت آ لے۔ معرفت یہ ہے کہ تو جان لے کہ مخلوق کی حرکات اور ان کا سکون سب حق تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی شریعت، قوانین اسلام، طریقت، سیر باطنی اور آخر میں حقیقت حق سے وصل کی اساس پر توصیف کی ہے۔ عرفان دراصل کشف حقیقت کے لیے کلیہ مراتب میں تزکیے، خلوص اور صفا پر مشتمل ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین علی میر ابو الفضل عنقا اپنی کتابوں میں شیخ نجم الدین کبریٰ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تصوف 3 مراتب پر مشتمل ہے: شریعت، طریقت اور حقیقت۔ فرمایا شریعت کشتی کی طرح ہے، طریقت سمندر کی مانند ہے اور حقیقت موتی کی مثل۔ پس جو بھی موتی کا خواہشمند ہو کشتی پر سوار ہو کے سمندر میں سفر کرتا ہے اور موتی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور فرمایا شریعت میں طہارت و پاکیزگی پانی سے ہے، اور طریقت میں ہوا سے، نفس سے بچنے سے، اور طریقت میں تمام موجودگیوں سے جدا ہو کے رحمان پر کلی توجہ رکھنا۔ شریعت و حقیقت کے معنی میں کہا جا چکا ہے کہ شریعت بندگی حق ہے اور حقیقت مشاہدہ حق ہے۔ مولائے مومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، دل میں ایمان نقطہ نورانی کی صورت پیدا ہوتا ہے، اور جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی اس نقطے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ نقطہ قلب بشر میں عقدہ حیاتی ہے جو علم ازلی کا مرکز ہے۔ شریعت میں حج زیارت بیت اللہ ہے، طریقت میں زیارت تجلیات اللہ تعالیٰ اور حقیقت میں فنا فی اللہ ہو جانا ہے۔ حج وہی زیارت بیت اللہ ہے اور مردان خدا کا حج زیارت صاحب خانہ ہے۔ جس وقت سالک ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے جن کا ذکر ہو چکا تو وہ اپنی شرح صدر تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی شرح صدر تک پہنچ کے عبادات و طاعت میں زبان و جوارح ملکات نفسانیہ کے انوار سے تقویت پاتے ہیں، اور اس قول الہی کے مصداق ٹھہرتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یعنی فرمایا کہ اللہ حامی اور مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور اس کے حکم اخلاص اور اس کے حکم اخلاص سے حکمت کے چشمے انسان کے قلب سے اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہو اور نہ کسی کان نے سنی ہو اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا ہو۔ وہ تجلیات صفات کو عین عیان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جب خداوند کسی بندے کا خیر چاہتا ہے اس کے چشم دل کو وا کر دیتا ہے اور سلوک میں اس کے امر کو جذبے تک پہنچاتا ہے، اور نسیم رحمت کو ان سے ملحق کر دیتا ہے، اور کرامات ذاتی سے اس کی مدد اور مساعدت کرتا ہے۔